چیز دوں گی، میں کہوں گی ہر ٹین ایجر لڑکی جب تھوڑی سیانی ہو جاتی ہے اپنی زندگی کے روڈ میپ کو نہ بنانا شروع کر دیں. اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ میری ہارمونل ہیلتھ مجھے کس کس ٹائم پیریڈ میں کیا کرے گی، کیونکہ آل ویمن آر آن بایولوجیکل کلاک. میں نہیں چاہتی لیک آف اویئرنیس، لیک آف نالج کی وجہ سے عورتیں پچھتاوے میں آئیں. عورت میں سب سے زیادہ چینجز جو آتی ہیں موڈ سوئنگس کی. موڈ سوئنگس کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کو اپنے ایموشنس پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ریج میں ہے، غصہ آتا ہے اس کو، ٹالرنس ضبط برداشت ختم ہو جاتی ہے، اپنے بچوں پہ غصہ چڑھتا ہے. مینوپاز کی ایوریج ایج کیا ہے؟ 50 سال. 40s میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے. اوور نائٹ نہیں ہوتا. آپ کی ماہواری اوور نائٹ خراب نہیں ہوتی. وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. 40 سال کی عورت کو اللہ نے جس طرح بنایا ہوا ہے، وہ اس کے 40 سال میں یہ علامات آنے شروع ہوں گے. کسی کو کم آئیں گے، کسی کو زیادہ آئیں گے. اگر آپ اس پروسیس کو نہیں روکتے تو یہ آہستہ آہستہ اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے، اور انفلیمیشن کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں. جم مجھے کہتا ہے جم جاؤ اور تم کھاتی پیتی ہو. میں قسم سے کچھ نہیں کھاتی، میرا وزن ہی نہیں کم ہو رہا. میرے پیٹ کے آس پاس چربی ہو رہی ہے، وسرل فیٹ جسے کہتے ہیں. میرا وہ والا جسم ہی نہیں رہا. اور پھر یہ مجھے کہتا ہے نہیں تم تو لیزی ہو. میں کیا کروں؟ میرے میں موٹیویشن نہیں ہے، میرا لیک آف انرجی ہے، میرا فٹیگ ہے. نارمل پریگننسی ہوتی ہے، پیک فرٹیلیٹی 24 میں ہوتی ہے آپ کی، 30s میں کم ہوتی ہے، 40s میں اور کم ہو جاتی ہے. آپ 5 to 10% لوگ صرف نیچرلی پریگننٹ ہوتے ہیں، اور 25% ہوتے ہیں 30s میں، 5 to 10% 40s میں. 45 کے بعد تو اور ہی کم ہو جاتا ہے. مینوپاز کے بعد تو 100 ایگ رہ گیا آپ کے پاس. بہت ہی معجزہ ہے کوئی پریگننٹ ہو جائے. اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری چل رہی ہے ہارمون کی، پالیسسٹک ہے، PMS ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہے، انڈومیٹریوسس ہے، ارلیئر دا بیٹر. بچہ ذرا جلدی بنا لیں، کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا ایپیسوڈ بڑا دلچسپ ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خواتین کے لیے زیادہ اہم ہوگا. ہماری آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ جب میں نوٹ کر رہا تھا تو میں نے ان سے پہلے کہا کہ یہ اتنی ساری چیزیں مجھے بتانی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں، اور نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی، ڈاکٹر شوانہ مفتی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت سارے لوگ اتنا کچھ ماشاءاللہ سے پڑھ لیتے ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اتنی ڈگریز لیتے ہیں. یہ ہیں جی BHRT اسپیشلسٹ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی، امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکولوجسٹ، پیلوک سرجن اور انٹرونشن لائف کوچ. یہ اتنی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہوں گی کہ یہ ہے کیا. یہ ٹرمز ہیں، میرے لیے بھی بہت ساری نہیں ہیں، تو ان کو ون بائی ون پہلے آپ ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's lovely to be here. تھینک یو. میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھیں، بڑی انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے آپ کی. Thank you تعریف so much. کرنا بنتی ہے. Thank you so much. پھر میں اپنی تعریف کروں گی. آپ نے تو حقیقت بتانی ہے نا اپنی. اچھا. تو ابھی میں جب USA گئی، یہاں سے پاکستان سے، میری کنگ ایڈورڈ سے تعلیم ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ادھر جا کے سارا پرسو کیا، ڈاکٹری کی، ریزیڈنسی کی، اسپیشلسٹ بنی گائنیکولوجسٹ OB/GYN، امریکن بورڈ سرٹیفائڈ کہتے ہیں. ایک کاک کا ممبر بننا ہوتا ہے، ریزیڈنسی کرنی ہوتی ہے، اسپیشلائز کرنا ہے. پھر میں وہاں پریکٹس شروع کر دی. تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہوتا ہے منیملی انویزیو لیپروسکوپک سرجن. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اوپن نہیں کرتے بلکہ پیٹ کے اندر سوراخ ڈال کے منیملی انویزیو کرتے ہیں. تو جلدی ریکوری ہو جاتی ہے، انفیکشن نہیں ہوتا، پیشنٹ کو زیادہ دیر ہاسپٹل نہیں رہنا پڑتا. تو اس کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے. تو اوپن سرجری نہیں کرتے ہم. وہ بنی. اس کے بعد میں نے بے تحاشا جو ہے اپنی پریکٹس میں آپ بہت ٹائم لگاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی پیسے کما لو، یہ وہ سارا. لیکن پھر زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ آفس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر میری امی کی وفات ہوگی، تو اس کی وجہ سے کافی زندگی میں ایسے ڈیسیژنس میں نے لیے کہ وی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ ویری سیریس ان آر لائف، اور لیونگ ود اے پرپز. وہاں سے میرا تھوڑا سا جرنی، میری سوچ بدلی. تھوڑا سا پارٹی کو چھوڑ کے آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب ہیومن بینگز اور اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو اس میں پاکستان آتی جاتی تھی. میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، تو میں نے انٹرونشنل لائف کوچنگ کی. انٹرونشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی لائف کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ انٹروین کرتے ہیں اور کوئی ایسی ٹیکنیکس بتاتے ہیں. میں نے میرٹل کاؤنسلنگ اینڈ سیکشول کاؤنسلنگ
کیونکہ وہ تو ہمیں کرنی پڑتی ہے ایز اے OB-GYN. آپ عورت کو دیکھتے ہیں کمرے میں, اس کو صرف پیپ سمیئر کیا, میموگرام کیا اور اس کو اینول دیکھ کے گھر بھیج دیا, لیکن اس کے ایموشنل ویل بینگ, اس کے اندر مسئلے کیا ہیں, اس کی بات تو ہم نے سنی نہیں. وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ لائف کوچنگ از ویری مسٹ. اور میں بات کر رہی ہوں 10-15 سال پہلے کی. میں ایک ٹی وی شو پہ آئی تھی کسی دنیا چینل کے نا, تو وہاں پہ انہوں نے میرے سے پوچھا جی کہ لائف کوچ کیا ہوتا ہے. تب 15 سال پہلے میں نے انہیں بتایا کہ لائف کوچ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ریسنٹلی 5-6 سال پہلے ابھی جو ہے, کیونکہ ایک ویو آئی ہے ہارمونس کی, نیچرل ہارمونس ورسز سنتھیٹک ہارمونس, جو آرٹیفیشیل کیمیکل ہارمونس ہوتے ہیں اور جو نیچرل ہوتے ہیں جو جسم کے اندر بن رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو بڑی کنفیوژن ہے اس کے بارے میں, اور ایک ویو آئی کہ بھائی ہارمونس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو گو بیک. میں نے پھر اس میں اسپیشلائز کیا اور میں اب BHRT بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی اسپیشلسٹ ہوں. پھر میں نے جب امریکہ میں میری فل ٹائم پریکٹس ہے, میں نے کہا یہاں ہم گوروں کی بھی اور باقی پیشنٹس کی مدد کر رہے ہیں, لیکن میرا جو اپنا کنٹری ہے وہاں پہ عورتیں اتنی مزریبل ہیں. مینوپاز, پیری مینوپاز, ہارمونل ہیلتھ ان کی خراب ہے. پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس نالج کو, اس سائنس کو, ایویڈنس بیس سائنس کو پاکستان لے کر آؤں. تو اس کی وجہ سے آئی ایم دا BHRT اسپیشلسٹ, بلکہ میں واحد اسپیشلسٹ ہوں اس وقت پاکستان میں, اور میں پائنیئر ہوں بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی, کہ میں اس کو لانچ بھی, گیان دینے کے بعد ٹریٹمنٹ بھی تو دینا ہے نا, تو میں نے اس کو لانچ کیا پاکستان میں. اب اس کا ٹریٹمنٹ میں پاکستان میں لے کر آئی ہوں. آج کے پوڈ کاسٹ کی خاص بات یہ ہوگی کہ انسان کے جسم میں ہونے والی ہارمونل تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کی شخصیت اور رویے کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں. ہمارے جسم میں جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہم انہیں بھانپ لیتے ہیں اور اس کو لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں, لیکن آپ کی نفسیات کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے. جب تک اس کی اویئرنیس آپ کے پاس نہیں ہوگی, خاص طور پہ خواتین, اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا. آپ یہ اویئرنیس لینے کے بعد اپنی زندگی میں آنے والے ان مسائل کو جو آپ پہلے نہیں جانتی تھیں ان کے بارے میں بہت کچھ جان جائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے لوگ جو ہے, اب آپ نے جب انٹروڈکشن دیا تو ہم شروع کرتے ہیں BHRT سے. یہ BHRT کی ضرورت آپ کو کیوں لگا؟ ایک نیچرل پروسیس ہے خواتین میں مینوپاز آنا, صدیوں سے, جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہے. تو کیوں ضروری لگا آپ کو یا کسی کو بھی کہ یہ ایک سرٹن ٹائم سے پہلے نہیں آنا چاہیے؟ امپورٹنس بھی بتا دیں اور کنیکٹ کر لیجئے گا کہ BHRT ہے کیا. میں بتاتی ہوں. دیکھیں, اگر آپ کرۂ ارض پہ جتنی بھی خواتین پیدا ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سب نے قدرتی طریقے سے ان کی ایک, جب پیدا ہوتی ہے بچی اس کے اندر ایگز ہوتے ہیں, وہ ہارمونس پیدا کرتی ہے. ایگز آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ کم ہوتے ہیں, 30 سال میں کم ہوتے ہیں, اس کے بعد 40 سال میں اور کم ہو جاتے ہیں. جب پیدا ہوتی ہے تو 2 ملین ہوتے ہیں, 40 کے سال میں اس کے صرف 10,000 رہ جاتے ہیں, اور جب مینوپاز ماہواری پورے سال کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو صرف 500 یا 100 ایگز رہ جاتے ہیں. ایگز ہوتے ہیں جو فالیکلز ہوتے ہیں, ہارمونس بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں. اب جب آپ کے ایگز ختم ہو گئے تو آپ کے بچہ پیدا کرنے کی فرٹیلیٹی تو ختم ہو گئی نا مینوپاز میں, لیکن جب ہارمونس ختم ہو گئے تو ہارمونس آپ کے جسم کے اندر عورت کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. ہر قسم کی بیماری سے, بوڑھا ہونے سے, بڑھاپے کی بیماریوں سے پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ پوری پلانٹ ارتھ میں اگر میملز کو دیکھا جائے تو میملز جو ہے دودھ پلانے والی اسپیشی کہتے ہیں نا, جس سے تو اس میں صرف ہیومن بینگز ایسے ہیں جس میں میملز جو ہیں مینوپاز جن میں ہوتا ہے, ورنہ جتنے بھی جانور ہیں وہ عام طور پہ ساری عمر یا تو بچے پیدا کرتے ہیں. ان میں ایسے نہیں ہوتا کہ بس بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوگی, اب انہوں نے 20-30 سال مینوپاز میں رہنا ہے. بسائڈز عورت کے, ایک جو اللہ نے انسان عورت بنائی ہے, اس کے علاوہ کچھ کلر شارکس ہیں ایسے ان میں, اور کچھ ایسے ٹرٹلز ہیں, کچھ 2-4 جانور ایسے ہیں ایک خاتون کے علاوہ جو مینوپاز میں جاتی ہے. تو باقی کسی کو مینوپاز نہیں ہوتا, صرف عورت کو ہی ہوتا ہے اگر ہم صرف ہیومن بینگز کی بات کریں. اب جو خاتون ہے اس کو مینوپاز ہو گیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب مینوپاز ہو گیا تو جو اس کے ہارمونس اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اب آپ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری دادی نانی تو بڑی 100 سال تک زندہ رہتی تھی. آپ بات کر رہے ہیں کوئی ایک بندی کی جو جینیٹکس اچھے تھے. اگر آپ 100 ایئرس بیک یا 200 ایئرس بیک جائیں, کون سی عورت رہتی تھی 100 سال زندہ؟ آپ تو میٹرنل موٹیلٹی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد جو عورت مر جاتی تھی, پیک پہ تھا.
ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی تھی تو اس کے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے جہاد پہ جا رہی ہے. بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت مر جاتی تھی. اور انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس زمانے میں 100 years ago وہ مر جاتا تھا کہ وہ جوانی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اور لائف ایکسپیکٹنسی زندہ رہنے کی شرح جو تھی وہ صرف 34 سے 44 تھا. ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ تھا. انفیکشن ہوتے تھے, ایپیڈیمکس ہوتے تھے, لوگ مر جاتے تھے. اتنی لمبی عرصے کے لیے کوئی زندہ نہیں رہتا تھا. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اور یہ ایویڈنس بیسڈ سائنس, یہ کلینکل ریسرچ ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی آج سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی. اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں, فیکٹس بات کریں نا, سائنس کی بات کریں, لوگ جی دیکھتے ہیں اور نیچے کامنٹس لکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری دادی 100 سال زندہ رہی تھی, بڑی تندرست تھی. جینیٹکس ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں میڈیسن کی تو ہم کامن لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ میجورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک چیدہ ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. کسی کے جینز اچھے ہیں اور دیہاتوں میں کوئی رہ لیا, اچھی پیور آرگینک ڈائٹ لے لی, اور ہنسا کے کہیں پہاڑوں میں اوپر چڑھنے والے لوگوں کی کوئی اچھی ڈائٹ ہو گئی, تو وہ چیدہ لوگ ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی پہلے 34 تھی, اس کے بعد پھر 44 ہوگی, آج کل 79-80 ڈپینڈنگ دا کنٹری جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. سپر پاور میں رہ رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں, انڈیا میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں 70-80 تک عام طور پہ لوگ زندہ رہتے ہیں. مینوپاز کی ایوریج ایج کیا ہے؟ 50 سال. 40s میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک جرنی ہے, ایک سفر ہے. اوور نائٹ نہیں ہوتا. آپ کی ماہواری اوور نائٹ خراب نہیں ہوتی. وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. 40 سال کی عورت کو اللہ نے جس طرح بنایا ہوا ہے, وہ اس کے 40 سال میں یہ علامات آنے شروع ہوں گے. کسی کو کم آئیں گے, کسی کو زیادہ آئیں گے. اگر آپ اس پروسیس کو نہیں روکتے تو یہ آہستہ آہستہ اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے, اور انفلیمیشن کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں. تو اب اگر 50 سال میں پورے سال کے لیے ماہواری ختم ہو گئی تو مینوپاز اب 40 اگلے سال جو زندہ رہنا ہے آپ نے مینوپاز میں رہنا ہے. اور جو آخری 10-20 سال ہوں گے اس میں جو ڈیزیزز بیماریاں آئیں گی بڑھاپے کی, ڈیو ٹو کہ آپ کے ہارمونس ختم ہو گئے تھے, پھر آپ اگلے جو ہے 20-30 سال آپ بیماریوں کے ساتھ رہیں گے. ہم کہتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ڈسمس کر دیتے ہیں یہ تو قدرتی عمل ہے, یہ تو 4-5 سال سمٹمز آئیں گے. 4-5 سال سمٹم آئیں گے, لیکن جو بیماریاں آ رہی ہیں 20 سال کے بعد, 60 ایئرس کے بعد, 70 ایئرس کے بعد. 50 سال کی عورت کہتی ہے مجھے جو ہے نا چیئر دے دو, میں نے رکوع سجدہ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے گوڈے گٹوں میں میرے درد ہو رہا ہے, تو میں نے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اتنی ان کو علامات کی بھی بات کر لیں گے جب آپ میرے سے پوچھیں گے. اور اس کے بعد یہ ساری بیماریاں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. پروسیس 40 میں سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ آپ پائنیئر ہیں, بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, پہلی دفعہ لوگ سن رہے ہوں گے, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ میکسیمم جو ہے وہ اس کے بارے میں اویئرنیس دے دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں نالج ہوتا جائے. دنیا میں یہ کہاں کہاں پریکٹس ہو رہا ہے؟ پاکستان میں تو چلیں آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا, اور پاکستان میں یہ کیسے پریکٹس ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. ورلڈ وائڈ اس کی رینکنگ کیا ہے؟ پاکستان کے علاوہ سارے ملکوں میں یوز ہو رہا ہے. اچھا. USA میں, جرمنی میں, آسٹریلیا میں, UK میں, کینیڈا میں ہر کنٹری میں جاتی ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اور یہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے, اس کے اندر ہلکی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 20 سال پہلے ایک اسٹڈیز ہوئی تھی امریکہ کے اندر بہت بڑی, اس کا نام تھا WHI اسٹڈی. وہ ہو رہی تھی ہارمونس کے اوپر. اس ہارمونس کو یوز کیا گیا تھا سنتھیٹک, جو کیمیکل سنتھیٹک ہارمون ہوتے ہیں جو بایورنٹیکل BHRT نہیں ہوتے, نیچرل نہیں ہوتے. اس اسٹڈی کے اندر ان کو پتہ چلا کہ اگر عورت یہ ہارمونس لیتی ہے تو اس کو جو ہے کینسر ہو جاتا ہے چھاتی کا, اور کلاٹس ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر وہ اسٹڈی جو تھی WHI کی, کینسر ہو جاتا ہے اس کو بند کر دو, انہوں نے ایمرجنسی میں جو ہے وہ بند کر دی, ٹرمینیٹ کر دی. اور DC کے اندر بہت بڑا اجلاس کر کے بلایا کہ بھائی اس سے کینسر ہو جاتا ہے. بھائی وہ جو ہارمونز استعمال ہوئے تھے اس اسٹڈی میں وہ سنتھیٹک ہارمونس تھے. اب میں اس کی کیمیکل اس میں نہیں جاؤں گی. پریمرین کے نام سے یوز ہوئے تھے جو گھوڑے کی پیشاب سے حاصل کیا گیا تھا. پروجیسٹن ایک اور فیمیل ہارمون ہے جو سنتھیٹک تھا, وہ سب سنتھیٹک ہارمون تھے. جب انہوں نے بعد میں اس کی وجہ سے ایک ڈر بیٹھ گیا, ڈاکٹرز نے لکھنا بند کر دیا. تو 20 سال پہلے یہ 70% 80% استعمال تھا اس کا. اس کے بعد چونکہ ڈر بیٹھ گیا, لوگوں نے لکھنا بند کر دیا. ڈاکٹرز نے جب لکھنا بند کر دیا تو آپ خود سوچیں جو اگلی جنریشن آ رہی تھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کی, ان کو تو آپ نے سکھایا نہیں. اس سے اگلی جنریشن انہوں نے بھی نہیں سیکھا. تو جب تک آگے 5-5 سال کے بعد جو بیچ آتا ہے میڈیکل کالجز کا, اسٹوڈنٹس کو سکھایا نہیں, کریکلم میں نہیں ہے, تو ایک آرٹ جو ہارمونس کا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا.
تو اس میں اب جو پچھلے 20 سال کے بعد یہ نہیں کہ ہارمونز دیے نہیں جا رہے تھے، دیے جا رہے تھے جو نان سنتھیٹک تھے، جو نیچرل تھے، اور اس کے اوپر بیچ میں اتنی زیادہ اسٹڈیز اور ریسرچ آئی، اور اب جو ہے اس کی ایک ویو آ گئی ہے جو کہ 5-6 سال کے اندر اتنی پھیل گئی ہے ہر کنٹری میں، اور کیونکہ ریسرچ آ گئی نا 20 سال کی اکٹھی ہو گئی، تو جو ریسرچ آئی اس میں انہیں پتہ چلا کہ اگر آپ سنتھیٹک ہارمونز نہ دیں، آپ BHRT دیں جس کو نیچرل ہارمون کہتے ہیں، ایکچولی آپ کو چھاتی کا کینسر زیادہ نہیں ہوتا بلکہ کم ہوتا ہے، کیونکہ انفلیمیشن کم ہوتی ہے، آپ اپنے جسم کو پروٹیکشن دے رہے ہیں بیماریوں سے، انفلیمیشن ہی ہوتی ہے مینوپاز۔ مینوپاز کا مطلب ہوتا ہے میٹافلمیجنگ، میٹابولک ڈس آرڈر، انفلیمیشن اور ایجنگ، سب بیماریاں مل کے بڑھاپے کی نا آپ کو آ گئیں۔ تو اب جو ہے اگر آپ نیچرل ہارمون دیں، جب اتنا سائنٹیفک ڈیٹا آ گیا تو اب امریکہ میں ایک دم دوبارہ سے، اور آسٹریلیا میں تمام خواتین کو، آئی پریکٹس ان US سے، ہارمون کلینکس کھل گئی ہیں، BHRT کلینکس کھل گئی ہیں، سمپوزیمز ہو رہے ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، میں خود آ کے ٹرین کرتی ہوں پاکستان میں، ٹیچ کرتی ہوں، ڈاکٹرز کو بتاتی ہوں۔ ڈاکٹرز بڑے ریزسٹنٹ ہیں، ٹائم لگے گا، جو جتنا سینئر ڈاکٹر ہے اتنا سیکھنا نہیں چاہتا، کس کے پاس ٹائم ہے کہ اپنی پریکٹس بند کر کے، ہسٹریکٹمیز ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اپنا کام دھندا چھوڑ کے واپس اسکول میں جاؤ، واپس سمپوزیمز لو، ریسرچ کرو۔ کہیں ایگو بھی آپ کو فیل ہوتی ہے کہ وہ یہ لگتا ہے کہ یہ آئی ہیں امریکہ سے ڈاکٹر صاحبہ اور یہ ہمیں سکھائیں گی، ایسا بھی محسوس ہوتا ہے، یا یہ بھی مزاج کا حصہ ہوتا ہے نا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ فیلڈ اسٹڈی ہے، یہ وہ HRT کے ساتھ اس کو مرج کر لیتے ہیں؟ اچھا، 3 چیزیں ہیں اس کے اندر، کنفیوژن بہت زیادہ ہے سنتھیٹک ہارمون کی اور BHRT کی۔ ایکچولی BHRT کو ہم HRT کہتے ہیں، میں BHRT اس لیے کہتی ہوں کیونکہ پیشنٹ کو سمجھانے میں مشکل نہیں آتی۔ HRT ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی اگر B لگا دو، اس کا مطلب ہے نیچرل ہارمون، باڈی آئیڈینٹیکل، بایو آئیڈینٹیکل۔ ڈفرینٹ کنٹریز میں، UK میں اس کو باڈی آئیڈینٹیکل کہتے ہیں، USA میں اس کو بایو آئیڈینٹیکل کہتے ہیں، اور کافی جگہ ہم صرف HRT کہتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے سنتھیٹک HRT، تو ٹرمز ہیں، ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز ہیں۔ جب آپ کہیں گے سنتھیٹک ہارمون وہ فرق ہے، جب ہم بات کریں گے نیچرل ہارمون، باڈی آئیڈینٹیکل، BHRT وہ فرق ہے، ان کا کانسیپٹ ہی فرق ہے، ان کا کام کرنے کا فنکشن ہی فرق ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، جب میں نے شروع میں ادھر آئی نا، تو میں نے ایک دفعہ کہا جی کہ عورت 40s میں آتی ہے، اس کو انگزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ جاتی ہے سائیکائٹرسٹ کے پاس، اس کو لمبی چٹھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھائی بندی کو ڈپریشن ہو گیا ہے، یہ پکڑو دوائیاں، تم انگزائٹی کی، ڈپریشن کی، اور اس کو نیند نہیں آ رہی، سلیپنگ پل پہ ڈال دو۔ آپ قسم سے جا کے اپنی پیشنٹس کو، یہ پاکستان کی پاپولیشن کو چیک کریں، ایک تو وہ لکھ کے دیتے ہیں، پھر سیلف میڈیکیشن، عورتیں خود بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں خود سے ہی، ساری ڈاکٹرز ہیں فارمیسی سے خود ہی جا کے لے رہی ہوتی ہیں، وہ سلیپنگ پلز لے کے سو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے ہارمونس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ہارمونل ایجوکیشن نہیں، ہارمونل ہیلتھ کا اویئرنیس نہیں ہے، اور اس میں یہ چیز کہ ایگو، وینٹی، کہ یہ امریکہ سے آ کے اپنے آپ کو سمجھتی کیا، حالانکہ میں بڑی ہمبل خاتون ہوں، لیکن میں اویئرنیس دیتی ہوں۔ لیکن پھر مجھے یہ بھی سمجھ آئی، کچھ لوگوں کو میں نے ٹرین کیا، ٹیچ کیا، کچھ لوگ صرف پیسے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پریکٹس میں، سب کو کرنا ہے نا، سب کو چاہیے بزنس بھی کریں، لیکن سب کے لیے ون ون سچویشن ہونی چاہیے۔ ایک ٹریٹمنٹ بات کرتے ہوئے بایورنٹیکل کا، عورت کو سمجھانا ہے اس کو کیا بیماری ہے 40s میں، اب ہم یہ سائنس نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں دے رہے ہیں، اس کے کیا بینیفٹ ہوں گے، لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے، نہیں ہوں گے، تم اس کے کینڈیڈیٹ بھی ہو کہ نہیں، آپ کو لینا بھی چاہیے کہ نہیں۔ 1 گھنٹہ آسانی سے لگ جاتا ہے، جبکہ ایک عام ڈاکٹر نے 10-15 منٹ دینے، 10-15 منٹ کا یہ کام نہیں، یو ہیو ٹو بی ویری پیشنیٹ۔ ہارمونل ہیلتھ کے لیے، بایورنٹیکل پرووائڈر بننے کے لیے آپ کو عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یو آر ناٹ کریزی، تم کو یہ جینوئن ایشو چل رہا ہے۔ اپنے میاں کو بھی بلاؤ، میاں کو بھی ایجوکیٹ کرو کہ جو تمہیں موڈ سوئنگز آتے ہیں اور اتنی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ نے بھی بتایا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا ایک کاز یہ بھی ہے، کوئی فرق کیسے کرے؟ اب یہ بڑا اہم ہے نا، وہ تو اب بھی سننے والے یہ سوچ رہے ہوں گے وہ تو جی ویسے بھی آتا ہے اس ایج میں، اور موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ ورکنگ وومنز جو ہیں ان کی بات کریں، وہ کہتے ہیں آفس کا پریشر ہوتا ہے، باس نے کچھ کہہ دیا۔ تو اب ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کے مینوپاز کی وجہ سے یا اس ایج میں آپ کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے آپ میں یہ ڈپریشن اور انزائٹی آ رہا ہے؟ تو ان کے سمٹمز فرق ہوتے ہیں یا سیم ہوتے ہیں؟
تھائرائڈ ڈیزیز ہوتی ہے نا آپ کی, جو تھائرائڈ کا گلینڈ ہوتا ہے, جی جن لوگوں کو ہوگا وہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں ان کو پتا ہوگا, اس کے سمٹمز اس سے بڑے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو پہلے آپ نے تھائرائڈ ضرور دیکھ لینا کہ اس کا بیماری تو نہیں چل رہی. لیکن جو 40s کی خاتون آتی ہے جس کو سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلے اویئرنیس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں میرے ہارمونس فلکچویٹ تو نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ماہواری فلکچویٹ کرے گی. اگر آپ کی ماہواری فلکچویٹ کر رہی ہے, ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, ضرورت سے کم ہو گئی ہے, اس کا پیٹرن بدل گیا, مہینے کا مہینہ نہیں آ رہا ہے, کئی مہینے بعد آ رہی ہے یا بہت ہی زیادہ آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پیریمینوپاز میں چلے گئے. صرف ہسٹری سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر ایسی خاتون کے بے تحاشا سمٹم ہوتے ہیں, اگر میں آپ کو بتاؤں ہیڈ ٹو ٹو سمٹمس ہیں, اگر انگزائٹی ڈپریشن کی پریویس ہسٹری نہیں ہے, 20 سال میں اگر وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی, میک سینس. ہر عورت 40 کے بعد کریزی تو نہیں ہو رہی, ہر عورت کو ڈپریشن کا مریض تو نہیں بن رہی, نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہو رہا, کچھ تو ایسا ہو رہا ہے ساری عورتوں کے اندر, 100% عورتوں کے اندر, کچھ میں زیادہ علامات, کچھ میں کم علامات, لیکن وہ ہارمونل فلکچویشن ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کہ ہر عورت جو 40 میں جا رہی ہے وہ ڈپریشن کی مریض ہے, اس کو سلیپنگ پل پہ ڈال دو, نشئی بنا کے سڑک پہ چھوڑ دو جی, کہ پھر وہ ساری عمر پھکتی رہیں گی ٹیبلٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر عورت کے اندر ایک چیز ضرور کامن ہے. آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں نا جب آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا ویریبل کامن ہے, کیا ڈینومینیٹر کامن ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ایج میں گئی ہے جہاں اس کے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں, اس کو پریویس ہسٹری کوئی ڈپریشن کی ہے نہیں. ایک عورت میرے پاس آئی, جی میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں, اب اس کا ENT کا کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے, اس کو پیچھے کوئی ENT کا مسئلہ ہی نہیں تھا. کانوں میں سیٹیاں بجنا بڑا کامن چیز ہے جو, اور یہاں پہ خارش ہو جاتی ہے, ڈرائنیس ہو جاتی ہے, آنکھوں میں ڈرائنیس ہو جاتی ہے, اور پھر وہ عورتیں, اور ٹیسٹ بڈ آپ کے بدل جاتے ہیں, موڈ سوئنگس, ہاٹ فلیشز وغیرہ تو کامن چیز ہے نا. لیکن یہ وہ اے ٹیپیکل سمٹمز ہیں, اور ہارٹ بیٹ تیز تیز دھڑکتی ہے. ایسے پیشنٹ کو آپ بھیج دیتے ہیں, جی جاؤ سائکائٹرسٹ کے پاس جاؤ, انگزائٹی ڈپریشن, ENT کے پاس جاؤ, ناک گلے کا چیک کراؤ, EKG کرواؤ, ہارٹ ڈیزیز کا $1 ملین آپ اس پہ ٹیسٹنگ کرا رہے ہیں. پھر وہ گھوم پھر کے سارے ڈاکٹروں سے آئے گی, کہے گی میرے ڈاکٹروں نے بتایا ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, سب نارمل ہے, سب نارمل ہے. یو آر جسٹ گوئنگ تھرو پیریمینوپاز. تو آپ بجائے اس کے کہ ہر ڈاکٹر کو, گائنیکالوجسٹ کو آپ بلیم کریں, جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے گائنیکالوجسٹ ذرا ایگو والے لوگ ہوتے ہیں, اور جتنا سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے اتنا ایگو, سرجن ہوتے ہیں نا, تو ان کو ذرا یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی. لیکن گائنیکالوجسٹ کے علاوہ آپ کے ہر ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ENT میں کوئی پیشنٹ آ رہی ہے 40 سال کی, اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں, اس کے پریویس ہسٹری نہیں, آپ نے ایگزامن کیا, اس کا کچھ بھی نہیں نکلا, 40 سال سے اوپر کی, اس کے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک بڑی زبردست بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی. ہمارے نا سب کانٹیننٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے ساس بہو کا جھگڑا. ساس کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ اب اس کے بچے ہو گئے ہیں, اب اس کو کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزار لیا اس نے, تو اب یہ مکمل طور پر بیوی کی گرفت میں آ گیا ہے. یہی ایج ہو رہی ہوتی ہے, اور اب دیکھیں یہ کیسے اپنے سے, اور وہی بہو یا کسی کی بیٹی جب وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس ایج میں جا کے نیچرلی ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے خواتین کے موڈ سوئنگز آتے ہوں, اور وہ پھر بس لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہوں؟ آپ کو پتہ ہے, میں آپ لوگوں کے اتنے پاکستان کے سارے, میرا ہی ملک ہے, خوبصورت ملک ہے, پوڈ کاسٹ دیکھتی ہوں, کتنے آپ لوگوں کے لوگ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں شادی کے ناکامی کی کیا وجہ ہے, طلاق ہونے کی کیا وجہ ہے, اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسی سیکشوالٹی کے اوپر, انٹیمیسی کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنا کبھی کبھی آئی وانٹ ٹو بینگ مائی ہیڈ اگینسٹ دا وال کہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو مین ریزن ہے, جو عورت کے اندر چینجز ہیں, ہارمونل, فزیولوجیکل, اناٹامیکل, اس کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر, اس کے ایگز کے ایشو, اس کا ہیلتھ کے ایشو, وہ ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن اوپر سے ساری جو گونگلوں سے مٹی لان والی گل ہے نا, وہ کام کر رہے ہیں سارے اوپر سے. جو مین انڈر لائنگ ایشو ہے اس کو فکس کر لیں. بعد میں ہو سکتا ہے کوئی اور ایشوز ہوں, واقعی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو, واقعی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں, دیٹ از آلسو کہ فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں. لیکن اس ایج میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عورت جب اس ایج میں انٹر ہوتی ہے 40s میں, کتنے گرے ڈیورسز ہوتے ہیں, کتنے آج کل عورتیں 40s 50s میں جا کے کہہ رہی ہیں ہم نے رہنا ہی نہیں, بسنا ہی نہیں ہے, بندہ ہی اس قابل نہیں ہے. آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ عورت کریزی نہیں ہو رہی, ہارمونل ہے, اس کے فلکچویشن ہو رہی ہے, اور عورت کو خود بھی نہیں پتا, اور ڈاکٹر آپ کو بتا نہیں رہا, کہیں سے بھی اس کو کوئی ہیلپ نہیں ہے, کہیں بھی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. تو ایسا تو ہوگا. عورت میں سب سے زیادہ چینجز جو آتی ہیں موڈ سوئنگس کی. موڈ سوئنگس کیا ہوتے ہیں جی, وہ بیٹھی ہوتی ہے, اس کو اپنے ایموشنس پہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ریج میں ہے, غصہ آتا ہے اس کو,
ٹالرنس ضبط برداشت ختم ہو جاتی ہے, اپنے بچوں پہ غصہ چڑھتا ہے, بندے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی. میں نے کوئی شو کیا تو انہوں نے اس کو یہ بنا دیا جی کہ سیکشوالٹی کی طرف لے گئے. میں میڈیکل نالج کی بات کرتی ہوں کہ اس ایج میں آپ کے ٹیسٹوسٹرون لیول اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, کچھ کے زیادہ ہو جاتے ہیں, دے بیکم مور ہائپر, کچھ کے کم ہو جاتے ہیں, ان کا سیکشول ڈیزائر ختم ہو جاتا ہے, ان کی لبیڈو جسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرمنالوجی میں وہ ختم ہو جاتی ہے, یا ان کو درد ہوتا ہے ڈیورنگ جب آپسی تعلقات میں ہسبینڈ کے ساتھ. یہ میڈیکل نالج ہے, یہ سائنٹیفک نالج ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی خاتون کو, عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے ہارمونس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے درد ہوتا ہے, ہارمونس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے میرے پرائیویٹ ایریاز میں مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. اپنے ڈاکٹر سے بات کریں, آپ ہارمونس لیں. موڈ سوئنگس کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, آپ بیٹھے بیٹھے روتے ہیں, کبھی رونے کو دل کرتا ہے, کبھی جھگڑنے کو دل کرتا ہے. جس طرح روڈ ریج ہوتا ہے نا, لوگ جب گاڑیوں میں ٹھکر لگتی ہے اور پھر روڈ ریج کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, وہی والی حالت ہوتی ہے. اچھا, میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ شروع میں نے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا کہ یہ خواتین کے لیے بڑا اہم ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سنتے سنتے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مردوں کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین کے اندر آنے والی یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ محض ایسی نہیں ہے کہ کوئی حالات گھر کے خراب ہو گئے فائنینشیل, دوسرا شادی کا دھمکی دینا شروع کر دیں. ہاں جی بالکل. بھائی پہلے اس کو فزیکلی اس کی ہیلتھ کی طرف دھیان دو. ہاں جی بالکل. اچھا, ویسے سجیشنز دیں اب ان میلز کو, ان مردوں کو جو اس طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اور ان کی شادی کو اتنا وقت گزر گیا ہے اور وہ اس ایج بریکٹ میں ہیں, تو وہ اب کیا کریں, ان کو اب پیمپر کیسے کریں یا کس طرح سے اس کو لے کے خواتین کو؟ ہاں جی دیکھیں, میں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں نا, انسٹا اور فیس بک پہ ساری, تو آج کل میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے ہسبینڈ ان کو لے کر آتے ہیں. اچھا, زیادہ تر اب جب میری اویئرنیس کا مقصد ہی ہے کہ خالی عورت کو اویئرنیس نہیں, آدمی کو بھی ہونی چاہیے, بچوں کو ہونی چاہیے. آج کل ایجوکیٹڈ عورتیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں کہ میرے پاس بہت پیشنٹ آتا ہے, وہ کہتی ہے ہم نے اپنی بیٹے سے بات کی ہے کہ آئی ایم گوئنگ تھرو سم ہارمونل تھنگ, مجھے ان کو فکس کرانا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ لڑتی ہوں, میں آپ کو ڈانٹتی ہوں, میں کبھی کبھی غصے میں آ جاتی ہوں, یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جا کے عورت سے بات کرتے ہیں بڑے پیار سے اور وہ غصے میں بیٹھی ہوتی ہے, جھڑک دیتی ہے, اس کے بعد آپ کمرے سے جاتے ہیں تو اس کو ایک گلٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہائی میں نے ایسے کیوں کیا, میں تو بڑی پولائٹ تھی, میں تو بڑی اچھے طریقے سے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرتی تھی, اب نہیں کر سکتی, وہ گلٹ ٹرپ پہ بھی چلی جاتی ہے. تو اویئرنیس ہونی چاہیے. اب آدمیوں کو اگر یہ ایجوکیٹ کریں گے, ان کو بتائیں گے, اور یہ اس کو مڈ لائف کرائسس کہتے ہیں, یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے 40+, عورت کے ہارمونس فلیکچویٹ کر رہے ہیں, وہ ایموشنل ٹراما, اپنے فزیکل ویل بینگ, اپنی سیکشول ویل بینگ, اپنی ہیلتھ, اپنی فزیکل ہیلتھ میں سے گزر رہی ہے, اور آدمی آن دا ادر سائڈ پیسہ بھی کما لیا, جم بھی جا رہے ہیں, فزیکلی فٹ بھی ہو رہے ہیں, اور پھر کہیں گے کہ جی اب جو ہے یہ میری بیوی مجھ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, میری بیوی میرے پاس نہیں آتی. میل کو فائنینشیل فریڈم ملتا ہے اس ایج میں. جی. شروع میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے, بزنس اسٹیبلش کر رہا ہے یا جاب میں. اچھا, جس ایج میں جا کے وہ ریلیکس ہوتا ہے نا, اسے لگتا ہے کہ اب میری پرائمری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہیں, تو اب اسے لگتا ہے کہ آئی ایم ریلیکس. اور اس ایج میں پیرلل جو ہے خاتون جو ہے وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہے, اس پروسیس سے گزرتی ہے, اور کتنا بڑا کانفلکٹ آتا ہے, بہت بڑا. اور یہ پھر ڈیزاسٹر کریٹ کرتا ہے جہاں پہ وہ شادیوں کی دھمکیاں اور یہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ریلیشن خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اب جب آپ کوئی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, کوئی اور ڈاکٹر, سارے کاؤنسلر بات کر رہے ہوتے ہیں, ان سے میری ایک ہی التجا ہے کہ جب انڈر لائنگ ایشو پہلے سالو کریں گے نا, اس کے بعد کاؤنسلنگ بھی کام کرے گی. کاؤنسلنگ بھی نہیں کام کرتی اگر کوئی فزیکلی اچھا نہیں ہے, اگر آپ کے اندر چینجز چل رہی ہیں, اس کے ہارمون فکسڈ نہیں ہیں, تو نفسیاتی طور پہ آپ اس کو کیسے صحیح کریں گے؟ دیٹس ون پارٹ, بٹ دا میجر پارٹ کہ آپ اس کی فزیکل ہیلتھ, اس کے اندر جو چل رہا ہے اس کو فکس کریں. اب آپ یہ کہتے ہیں جی آدمی فائنینشلی اسٹیبل ہو رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تو ڈرا دیتی ہیں, آپ باتیں کرتی ہیں کہ اب ہم ایج شیمنگ کر رہی ہیں آپ, کہ اب ہم 40s میں چلے گئے, میں تو بڑی فٹ ہوں, میں جم جاتی ہوں. کتنے لوگ فٹ ہیں, کتنی پرسنٹیج ایسی کہہ سکتی ہے؟ میجورٹی جن کو میں نے بتایا کہ پیری مینوپاز میں کچھ کو سمٹم بہت آتے ہیں, کچھ کو کم آتے ہیں. یہ ایک آپ کا پرسنل جرنی ہے, آپ کتنے لائف سٹائل اچھا رکھتے ہیں, آپ کا اسٹریس کا فیکٹر کیا, آپ کی سلیپ کتنی اچھی ہے, آپ کے سپلیمنٹس کون سے ہیں, نیچرلی آپ غذا کون سی لیتے ہیں. اس کے باوجود ہر بندی کو اس پروسیس میں سے گزرنا ہے. اب یہ وہ والی ایج ہے جہاں عورت اس کو خوبصورت بھی بنا سکتی ہے, اور اگر لیک آف اویئرنیس ہوگا تو اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جائے گا. خوبصورت کیسے بنائے گی؟ کیونکہ وہ بھی تو اپنے بچوں کی جو مشین تھی بنانے والی, جو اس کا ایک ریپروڈکٹیو فیز تھا وہ ختم ہو گیا.
اب اس کو بھی فریڈم مل گئی ہے, لیکن اس فریڈم کو اب وہ یوٹیلائز کیسے کرے گی؟ اب وہ کہہ رہی ہے اب تو میں نے بچے بنا لیے, اب میری ساس بھی کچھ کی زندہ ہوتی ہیں, کچھ کی فوت ہو جاتی ہیں, اس ٹائم پہ وہ گھر کی کوئین بن جاتی ہے, تو اس کو کافی جگہ سے فریڈم مل رہی ہوتی ہے, اور اگر وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی تھوڑی سی فائنینشیل فریڈم ملتی ہے. بٹ پیکیج میں ہارمونل ایشوز بھی آ رہے ہیں, تو آدمی کے پیکیج میں وہ نہیں آ رہے تھے. آج کل ویسے آدمیوں کے بھی ہارمونز بڑے فلکچویٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. زیادہ عورتوں کے فلکچویشن ہو رہی ہے, تو اس ساری فریڈم اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جب یہ فلکچویشن آتی ہے پیری مینوپاز کی, تو عورت کے اندر فزیکل ایشوز جب آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو دن کچھ اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں نا, اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہے تو آپ کو دنیا جہاں کی ڈسٹریکشنز اور مسئلے مسائل ہیں, ہیلتھ اچھی ہے آپ کو ہر چیز یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, یہ مسئلہ بھی ہے وہ بھی. اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہ ہو تو دنیا میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے, آپ کسی اور جوگے رہتے ہی نہیں, آپ اپنی ہیلتھ کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے عورتوں کو اس ایج کو خوبصورت بنانے کے لیے اویئرنیس دینی ہے, اور آدمی جو آلریڈی وہ جم جانے کے لیے ریڈی ہیں کہ میں تھوڑے 4 پیسے بھی آگے ہوتے ہیں, اور پھر وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے, گریٹ ڈیورسز ہو رہی ہیں, اس میں آپ کے بڑے زیادہ اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے. ہمارے ملک میں اس کی شرح پہلے بہت کم تھی, لیکن کیونکہ میں پوڈ کاسٹ میں بہت سارے مہمان ایسے آتے ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا سوسائٹی میں یہ بہت فریکوینٹ نظر آنا شروع ہوا, اور خواتین نے خاص طور پہ کمپلین کی کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ دوسری خواتین میں انوالو ہو رہے ہیں, جبکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے, ہم ان کے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, اگر ان کے پیرنٹس حیات ہیں تو ان کو بھی بہت خیال کریں. باوجود اس کے کہ وہ ساری وہ, اور خاص کمپلینٹ جو ہوتی ہے جب مشکل ٹائم تھا اس پہ تو میں اس کے ساتھ کھڑی تھی, اور اب جب آسان ٹائم آیا تو یہ میری چھوٹی سی بات نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی تبدیلیاں آنے کے اوپر جو خواتین کے رویے ہیں, اگر مردوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل کے اندر کافی ریزنز ہو سکتے ہیں, فائنینشیل ہو سکتے ہیں, آپسی کمپیٹیبلٹی نہ ہو, لیکن دیکھیں یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو آپ کے کبھی کبھی جو چیز کنٹرول کر سکتے ہیں وہ پہلے کنٹرول کر لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ فائنینسز کنٹرول نہیں کر سکتے, ہر بندہ پیسے دار نہیں ہو سکتا, پیسے والا نہیں ہو سکتا. اب آپ کا کوئی گھر میں کھٹ پٹ چل رہی ہے ان لاس کے ساتھ, ہو سکتا ہے وہ کنٹرول نہ کر سکے اس پہ, لیکن جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹو ڈیکریز دا انسیڈنس آف چانسز کم ہو جائیں ایکسٹرا میرٹل کے, وہ آپ اپنی صحت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس ٹائم پیریڈ میں عورت کی جو لبیڈو سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے. اب کچھ لوگوں کی زیادہ بھی ہو جاتی ہے انٹرسٹنگلی, جس کو نوٹی 40 کہتے ہیں, لیکن زیادہ کن لوگوں کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ فزیکلی ہیلتھی نہیں ہے, میٹابولکلی ہیلتھی نہیں ہے, ان کو انسولین ریزسٹنٹ ڈائبٹیز, اور پھر اس ایج میں ویٹ کا ایشو. ایک لڑکی جو شادی ہو کے آئی تھی, اس کے بندے نے اس کو کہا میں اس کو ایسے پکچرائز کرتا ہوں, 40s میں جا کے اس کی جو ہے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے بیکاز آف دا انفلیمیشن کس وجہ سے ہوئی, کیونکہ آپ کے ایسٹراڈائول اور ایسٹروجن کے لیول کم ہو رہے تھے. اب وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں فاقے کر کر کے مر گئی, یہ میرا بندہ 2 دن کچھ نہیں کھاتا تو فٹ ہو جاتا ہے اور جاتا ہے جم, مجھے کہتا ہے جم جاؤ اور تم کھاتی پیتی ہو, میں قسم سے کچھ نہیں کھاتی, میرا وزن ہی نہیں کم ہو رہا, میرے پیٹ کے آس پاس چربی ہو رہی ہے, وسرل فیٹ جسے کہتے ہیں, میرا وہ والا جسم ہی نہیں رہا. اور پھر یہ مجھے کہتا ہے نہیں تم تو لیزی ہو. میں کیا کروں, میرے میں موٹیویشن نہیں ہے, میرا لیک آف انرجی ہے, میرا فٹیگ ہے, میرے ہیڈ ٹو ٹو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, میرے نکلز میں درد ہوتا ہے, میری فروزن شولڈر خواتین کو اس ایج میں کتنا کامن ہو جاتا ہے. فروزن شولڈر, آپ ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے, آپ کے گوڈے گٹوں میں درد ہوتا ہے, کلک کلک آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے پاؤں کے تلووں میں درد ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مسکلوسکلٹل سنڈروم آف مینوپاز, اور پیری مینوپاز میں یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب ایک بندی جو کہہ رہی ہے میرے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے, میرے جسم میں انرجی نہیں ہے, اور مجھے لیزی کہا جا رہا ہے, وہ فٹیگ میں ہے, ایگزاشن میں ہے, اس کو لیک آف موٹیویشن ہے. آپ ایسی بندی کو زبردستی نہیں جی اٹھو, اور پھر وہ کہہ رہی ہے میں فاقے کر رہی ہوں, نہیں تم کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دو, روٹی چھوڑ دو, چاول چھوڑ دو, سارا کچھ چھوڑ دو, پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا. ہارمونل فلکچویشنز ہو رہی ہیں بھائی, اس کو پہلے وہ ہارمونس کو فکس کر دیں. پھر اگر آپ اتنا ہی پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے, یہ اس کو فکس کریں گے, پھر اسے کہیں چلو جی جم چلو, انسولین ریزسٹنس کم کرو, پھر آپ کا پیٹ بھی کم ہوگا, چربی بھی کم ہوگی. انڈر لائنگ ایشو کو ریموو کریں. اوپر سے یہ پتہ ہے کیا چکر ہے, آپ نے دیکھا ہے آپ کے گھر ایک ملازمہ ہو, اسے کہیں یہاں صفائی کر دو, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے نا, سارا کچھ کرا کے کمرہ صاف شفاف کر کے آپ کا جو کارپیٹ ہے نا اس کے نیچے ڈال دے گی.
جس دن آپ نے کارپیٹ اٹھایا نیچے سے ڈسٹ آ جائے گا. تو یہ وہی چکر ہے کہ بھائی جاؤ اور جا کے کاؤنسلنگ کر لو, اور جاؤ جی تم جا کے, میں خود لائف کوچ ہوں پھر بھی میں سچی بات کروں گی, لائف کوچ کے پاس چلے جاؤ, کاؤنسلنگ کر لو, اس کے بعد جو ہے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, آپ جم جوائن کر لیں, ویٹ اٹھائیں, کھانا پینا بند کر دیں, فاقے کریں آپ. بھائی جو انڈر لائنگ ایشو ہے, ڈسٹ تو کارپیٹ کے نیچے ہے, اس کو ریموو کریں. خالی اوپر کارپیٹ ڈالنے سے جو آپ چھپا رہے ہیں چیزیں, ماسک کر رہے ہیں اس کو. آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے کہ یہ کیا چینجز آتی ہیں اس ایج میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دیٹس دا اونلی چینج, یہ فکس کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپسی تعلقات بھی بہتر ہو جائیں. اچھا, اب جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ خواتین خاص طور پہ کہ وہ اپنی ایج کو ریلیٹ کرنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ میری ایج ہے, کہیں میری ایج میں یہ شروع تو نہیں ہو گیا. پیری مینوپاز عام طور پہ لیٹ 30s میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کا 38, 39, 40 ڈپینڈس آن آپ کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, آپ بہت پلاٹیز, یوگا, ہیلدی ڈائٹ آپ کی, بہت اچھی نرشمنٹ آپ کی, تو پھر لیٹ بھی ہو سکتا ہے, 40s میں ہو سکتا ہے. ایوریج ایج آپ کہہ لیں کہ 40s میں, 45 میں جا کے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے پیری مینوپاز. آپ کی پیریڈ ارریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سمٹمز جتنے ہم نے بولے سارے, موڈ سوئنگز, ہاٹ فلیشز, نیند نہیں آتی, گرمی لگتی ہے, کبھی سردی لگتی ہے, رات کو پسینے آتے ہیں, یہ سارے مسئلے مسائل, انگزائٹی, ڈپریشن. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہ بات کر رہے تھے, آپ کی اسکن سیگی ہو جاتی ہے, آپ کو آپ کی بال تھن ہو جاتے ہیں, بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, داغ دھبے آ جانا شروع ہو جاتے ہیں, جو سن ایجنگ ہوئی ہوتی ہے ساری, فوٹو ایجنگ. اسی ایج میں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھ پا رہی, بیکاز مجھے لگتا ہے میں وہ بندی نہیں ہوں. تو یہ ساری چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں, ایک دم اسکن لٹکنے کی, ایکسٹرنل بیوٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ انٹرنل بیوٹی خراب ہو رہی ہے. تو اور اسی ایج میں جو آدمی جو ہیں وہ کہتے ہیں 40 کے بعد تھوڑے زیادہ ہینڈسم ہو جاتے ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, تو ان کے تو ٹیسٹوسٹرون کم نہیں ہوتے. تو پیری مینوپاز جو ہے وہ 40s میں آنا شروع ہو گیا. پھر آہستہ 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 جب ختم ہونا شروع ہو گئے پیریڈ, ایوریج ایج مینوپاز جب پورے سال کے لیے پیریڈ ختم ہو گئے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آفیشلی مینوپاز ہو گیا. اب یہ 40s میں 10-12 سال آپ رہ سکتے ہیں, 8 سال یوزلی پیری مینوپاز میں, اور مینوپاز ایک دفعہ ہو گیا, ایوریج ایج 50 کہہ لیں, لائف اسٹائل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, تو آپ ساری عمر پھر مینوپاز میں. اچھا, یہ ویسے بڑا نا پتہ نہیں یہ کوشچن صحیح ہوگا یا نہیں کہ ونس یہ ہو گیا ختم تو ری انسٹیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ کو پھر خیال آیا کہ نہیں یہ میری ہیلتھ اس سے ہو رہی ہے ڈسٹرب, تو میں اس کو ریگولر کر لوں دوبارہ, یہ ممکن ہوتا ہے اگر مینوپاز ہو گیا تو؟ ہاں جی. نہیں, پھر اووریز اگر کلوننگ شروع ہو گئی, سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ آپ کی نئی اووریز لگا دی, وہاں پہ نئے ہارمون پیدا ہونا شروع ہو گئے. نہیں, انسان نے ابھی تک اتنی ترقی کی ہے کہ جو اووریز ہارمون بنا رہی تھی, جو نیچرل ہارمون آپ کے جو وائٹلٹی کے اور یوتھ کے ہارمون تھے, جسے ہم ایسٹروجن کہتے ہیں, ایسٹروجن کی بڑی ڈھیر ساری ٹائپ ہوتی ہیں, میں ڈاکٹرز کو ٹیچ کرتی ہوں, آج کل تو پیشنٹ کو کرتی ہوں تاکہ ڈاکٹر سے جا کے لڑے کہ مجھے 2 ہارمونز. پیشنٹ کویسچن کرے گا تو ڈاکٹر کو سیکھنا پڑے گا, مجبوری ہو جائے گی. تو آپ کے ہارمونز ہم واپس کر سکتے. ایگزیکٹلی انسان نے ترقی کر لی ہے, وہ ہارمون جو ختم ہو گئے تھے, سیم مالیکول, سیم مولیکولر اسٹرکچر, وہ آپ دے دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں BHRT, بایورنٹیکل ہارمون. دیٹ از اے ٹریٹمنٹ آف پیری مینوپاز اینڈ مینوپاز. وہ کبھی بھی بائی ماؤتھ نہیں دیتے تاکہ وہ لیور میں میٹابلائز نہ ہو, وہ آپ کے اسکن کے تھرو دیا جاتا ہے تاکہ ڈائریکٹلی بلڈ میں جائے اور ان جگہ پہ, ان ریسیپٹرز پہ کام کرے جہاں پہ آپ کا جوانی کا ہارمون ایسٹروجن کام کر رہا تھا, اور اسی وجہ سے آپ ان جگہوں پہ کام کریں گے تو آپ کو آنے والی بیماریاں بچ سکیں گی. دیٹ از اے سائنس بیہائنڈ اٹ. اچھا, یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں اور انہیں کہیں محسوس ہو رہا ہو, ریگریٹ ہو رہا ہو کہ مجھے یہ پہلے سننے کو مل جاتا تو میں بہت ساری چیزوں سے بچ جاتی, تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اگر آپ اس ایج کو کراس کر چکی ہیں. ٹائپس کے اوپر آ جائیں اس کی کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں. ابھی آپ جب ہم کنورسیشن سٹارٹ کرے تھے تو آپ نے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں بات کی تھی. ٹائپ سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا جو پچھلے والا کویشچن تھا, اگر ایک دفعہ مینوپاز ہو گیا, بیماریاں جو آ رہی ہیں وہ آپ ہارمونس لے سکتے ہیں, اٹس نیور ٹو لیٹ. بچہ پیدا نہیں کر سکتے آپ, لیکن جو بیماریاں آ رہی تھیں ان کو روک سکتے ہیں آپ, ان کو روک سکتے ہیں. تھوڑا لیٹ ہو جائے گا, جو ریورسل ہو جائے گا, جس طرح آپ کی اوسٹوپینیا, اوسٹوپروسس, ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, تو اگر آپ
آپ نے 50 میں نہیں اسٹارٹ کیا اور آپ کو 55 میں یاد آیا کیونکہ گیان آپ کو ابھی ملا, 55 میں شروع کر لیں, آپ کی بونس تبھی سے بننا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کا میموری لاس ہو جاتا ہے, الزائمر ڈیزیز ہو جاتا ہے 65 میں, تو پھر نہیں آپ اسٹارٹ کر سکتے کیونکہ بیماری آلریڈی ہو گئی ہے, کینسر آلریڈی ہو گیا ہے, تو پھر تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ آپ کو, میں کہتی ہوں نا آج کل جو خواتین اس وقت ارلی 40s میں ہیں نا, ان کو بڑا فائدہ ہو گیا میرا کہ میں پاکستان لے آئی. جو 50s میں ہیں ان کو تھوڑا فائدہ ہو گیا, لیکن جو 60s میں ہیں وہ تھوڑی لیٹ ہیں, بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر ان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے, کوئی کینسر نہیں ہے, کلاٹس نہیں ہے, فالج نہیں ہوا, ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوئی, تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. بینیفٹس ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے, اتنے نہیں ملیں گے جتنے 40-50 والے کو مل رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر آلریڈی ہڈیوں کی بیماریاں, جوڑوں کی بیماریاں پہلے سے تھوڑا سا سٹارٹ ہو گئی ہوئی, ریورسل مشکل ہو جاتا ہے. جی, اب آپ نے میرے سے اگلا کویسچن یہ کیا تھا ٹائپس جو ہوتی ہیں نا, سب سے آپ یہ کہہ لیں نیچرل مینوپاز جو آپ کا قدرتی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے 40s میں, پیری مینوپاز ایوریج ایج 50 میں, آہستہ آہستہ ہارمون ختم ہوتے ہیں, نیچرلی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں, اس لیے کچھ کو سمٹم زیادہ, کچھ کو کم آئیں گے. ایک ہوتا ہے جی جب ڈاکٹر آپ کا اووریز سرجری کر کے نکال دیتا ہے, آپ کی اووری میں انڈومیٹریوسس تھا, کوئی سسٹ تھی, پانی کی تھیلی تھی, کوئی ایسی چیز تھی, تو اس کی وجہ سے وہ آپ کی اووریز نکال دیتا ہے, اسے کہتے ہیں سرجیکل مینوپاز. سب سے خطرے والا مینوپاز ہے, کیونکہ جب ہارمون نیچرل میں تو آہستہ آہستہ نیچے جا رہے تھے, اس میں آپ نے ہارمون بالکل ہی ختم کر دیے. تو کوئی بھی عورت جس کو سرجیکل مینوپاز اووری باہر نکال دی گئی ہے, ڈاکٹر کو آلویز ہارمون ہاسپٹل میں شروع کرنے چاہیے. اگر وہ نہیں دیتا, میں ہمیشہ کہتی ہوں ایسا کرائم, عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ آپ اس کو بایو آئیڈینٹیکل ہارمون دیے بغیر گھر بھیج دیں, کیونکہ اب جو اس کی 20-30 سال بعد, 30 سال میں آپ نے اس کی اووری نکال دی, 20 سال بعد 50 سال میں اس کو بڑھاپے کی چینجز آنی تھی, مینوپاز ہونا تھا, آپ نے 20 سال پہلے ایکسلریٹر پہ بڑھاپے کے پاؤں دے دیا, تو اب گاڑی اتنی تیزی سے چل رہی ہے, ایجنگ, اس کی انفلیمیشن, اس کی جو ڈیزیزز آ رہی تھیں ساری, الزائمر ڈیزیز, آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, میموری لاس, ہارٹ ڈیزیز, کینسر سارے جو ہونے تھے بڑھاپے میں جا کے, اس کو ابھی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. سرجیکل مینوپاز جو کہ ڈاکٹر انڈیوس کرتا ہے کیونکہ اس نے اووریز نکالی فار وٹس ایور ریزن. اس لیے میں ہمیشہ عورتوں کو کہتی ہوں کہ اگر ہسٹریکٹمی کرا رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, بنائن ریزن ہوتی ہے, کوئی رسولی ہے, اووریز نارمل ہے, ان کو ٹچ نہ کریں, اووریز کو نہیں چھیڑنا, اپنے اووریز نہیں نکالتے, نارمل ہیلدی. ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کیمو تھراپی, کبھی کینسر ہو گیا کیمو تھراپی کی وجہ سے, وہ بھی انڈیوسڈ ہوتا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جی پری میچور اوویرین فیلئر, جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں. مجھے اتنا زیادہ پاکستان میں آ کے دکھ ہوا ہے ریسنٹلی, دکھ اس لیے ہوا ہے کہ عورتوں کو میں بہت بڑا میسیج دینا چاہوں گی یہاں پہ. پری میچور اوویرین فیلئر ہوتا ہے 40 سال سے پہلے ان کی ماہواری بند ہو رہا. میں نے ابھی 2-3 خواتین دیکھیں جو 33 کی تھی, 36 کی تھی. میں بہت کم پیشنٹ دیکھتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم لمیٹیڈ ہوتا ہے. بہت کوئی میرے ساتھ کرے تو آئی فیل بیڈ کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں. اگر میں نے تھوڑے پیشنٹس میں بھی ہر روز 2-3 میں نے پری میچور اوویرین فیلئر, پری میچور ٹائم سے پہلے اوویرین اووری فیلئر فیل ہو گئی, ہارمون بنانے بند کر دیے, مینوپاز پہلے 40 سال سے پہلے ہو گیا. 32 والی لڑکی کی شادی ہونی تھی ابھی 1 سال میں, اور وہ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں, کہ بچہ ہوگا. میں نے کہا مینوپاز کے بعد تو بچہ نہیں ہوتا. تو پھر مورل کمپس کہ اب میں اپنے فیانسے کو بتاؤں کہ مجھے مینوپاز ہو گیا اور میرا بچہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اس کو تو بچے چاہیے ہوں گے. تو یہاں سے اٹ برنگز اس ٹو دا فیکٹ. تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو اتنا پاکستان میں کامن ہو گیا ہوا ہے, اب اگر پری میچور اوویرین فیلئر کا آپ پورا دیکھیں, پہلے تھوڑا عرصے پہلے اس کا 1% تھا انسیڈنس, اب گلوبلی پوری دنیا میں 3% ہو گیا, اور پاکستان میں تو مجھے لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے. اگر میں ایک دن میں 2-2, 4-4 لوگ دیکھ رہی ہوں پری میچور اوویرین فیلئر کے, تو کچھ لوگوں نے کہا, میری بہن بھی ڈاکٹر, مجھے کہہ رہی تھی لیکن تم انہی کلاس کو دیکھ رہی ہو تو وہی پرابلم والے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں نا. لیکن ایوریج مینوپاز بھی تو آ سکتا تھا, ایوریج پری مینوپاز, پیری مینوپاز بھی تو آ سکتا تھا. تو آخر ایسا کیا ہے, جینیٹک ہسٹری, فیملی ہسٹری. تو میں ہمیشہ خواتین کو کہتی ہوں کہ آپ کی امی کے پیریڈ اگر 40 سال سے پہلے یا بہن کے ختم ہوئے ہیں, بی ویری ویری کیئرفل. اس کی وجہ سے اٹ برنگز اس ٹو دا پوائنٹ کہ لڑکیوں کو اپنا روڈ میپ بنانا چاہیے, کیونکہ لڑکیوں نے ہی ماں بننا ہے. آدمی کو تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے, لیکن لڑکیوں کو تھوڑا روڈ میپ بنانا چاہیے اپنی فرٹیلیٹی کا, اپنی آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم نے زندگی کا میپ کیسے بنانا ہے. ایسے تمام اگر ہم ان کو پیشنٹ
کا درجہ دے دیں ایسی خواتین تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف بھی نہیں جا سکتی. مینوپاز ہو جائے تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے چانسز ایکسٹریملی ریئر ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی انڈا نہیں ہوگا تو ہم آپ کا بچہ بنا دیں گے. پتہ نہیں کہاں سے بنائیں گے. بہت کم چانس ہے, اسٹیٹس ہیں کہ بہت ہی ریئر ہے. اگر معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں لاکھوں روپے انہوں نے استعمال کیے ہوتے ہیں آئی وی ایف کے اوپر. اور ایسی خواتین جن کی فرٹیلیٹی کے ایشو, پیریڈ ارریگولر ہوں, پولیسسٹک ہوں, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں شادی کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب تک اچھا پارٹنر نہیں بنے گا, ڈر کے مارے تو نہیں کر لینی کہ اب ڈاکٹر مفتی نے کہا جی کہ ہمارے ہارمونس خراب ہو رہے ہیں ہم جلدی شادی کر لیں. وہ ہمارا مذہب کہتا ہے, ڈاکٹر مفتی نہیں کہتی, ہمارا مذہب کہتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا, میڈیکل سائنس کا پتہ ہوگا, فیکٹس کا پتہ ہوگا, تو کم از کم آپ کو پچھتاوے نہیں ہوں گے کہ زندگی میں میں نے کچھ خود سے آٹومیٹکلی کوئی چیز ڈیلے کی تھی. یہ میں گیان دیتی ہوں لوگوں کو. تو آئی وی ایف اگر کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہم کر دیں گے, تو ٹھوک بجا کے جس کو پیسے دینے, حلال کا پیسہ ہے سب کا نا, آئی ہوپ سو, تو آپ نے ٹھوک بجا کے ریسرچ کر کے جانا ہے کہ کتنے اسٹیٹس ہیں بھائی. اگر آپ کے دیکھیں ایک نارمل پریگننسی ہوتی ہے, پیک فرٹیلیٹی 24 میں ہوتی ہے آپ کی, 30s میں کم ہوتی ہے, 40s میں اور کم ہو جاتی ہے. آپ 5 to 10% لوگ صرف نیچرلی پریگننٹ ہوتے ہیں, اور 25% ہوتے ہیں 30s میں, 5 to 10% 40s میں, 45 کے بعد تو اور ہی کم ہو جاتا ہے. مینوپاز کے بعد تو 100 ایگ رہ گیا آپ کے پاس. بہت ہی معجزہ ہے کوئی پریگننٹ ہو جائے. اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری چل رہی ہے ہارمون کی, پولیسسٹک ہے, پی ایم ایس ہے, کوئی بھی ایسی بیماری ہے, انڈومیٹریوسس ہے, ارلیئر دا بیٹر. بچہ ذرا جلدی بنا لیں کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے. یہ بڑا اہم بات کی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی ہے نا, تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سے والی مفتی ہیں. پہلے یہ بھی کلیئر کر دیں کیونکہ ہم 2-3 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. یہ مفتی آپ کے نام کے ساتھ کوئی عالمہ فاضلہ کا کورس کیا ہوا ہے آپ نے, یا بائی وش مجھے اللہ میاں اس چیز کی توفیق دیتا یا ان فیوچر دے دے. یہ تو یہ چیزیں آپ کی کالنگ ہوتی ہے کہ اللہ میاں کس کو کس طرف کب بلا لے, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا آنے والے ٹائم کا کہ میں واقعی اس ڈائریکشن میں. ابھی تو میں سوشل ورک کی طرف گئی ہوں, لیکن مفتی میرے ہسبینڈ کا نام. اچھا, مفتی آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے. اچھا, لیکن میرے پاس بڑے لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ, میں بڑے ان کا مفتی والے جو ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں یہ عقیدہ بھی بڑا ہوتا ہے. آپ کبھی پلیسیبو افیکٹ سنا ہے آپ نے؟ پلیسیبو افیکٹ, آپ کبھی کبھی کسی کو اچھا پیار کر لیں, ڈائگنوسس دے دیں, ہاتھ پکڑ کے اچھی باتیں کر دیں. ڈاکٹر کا وہ کمپیشن بھی بیماری آدھے سے زیادہ دور کر دیتا ہے. جب ڈاکٹر ڈسمس کرتا ہے نا آپ کو, اور پیشنٹ آ کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم بینگ ڈسمسڈ, آئی ایم ناٹ بینگ ہرڈ, آئی ایم ناٹ بینگ سین, میری ذات کو دیکھا نہیں, میری ذات کو سنا نہیں گیا, ونڈرفل, تو وہ آپ کی بیماری دگنی ہو جاتی ہے. ایمپتھی نہیں ہے نا, تو پیسے بنا رہے ہیں, بنانے چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی گاڑی ہوگی اس کے اندر گیس اور پیٹرول بھی تو زیادہ ہی ڈلنا ہے, لیکن بڑے گھروں کے بڑے بل بھی دینے ہیں. لیکن حلال کمائی کے ساتھ, حلال سوچ کے ساتھ کریں نا تو پیسہ بھی خود ہی آ جاتا ہے. تو اگر اف یو آر منٹنگ منی ایز ڈاکٹرز, آپ نے بڑی ڈگریاں لی ہیں, بڑی ایجوکیشن, میں نے بے تحاشا ڈگریاں لے لیں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ سوچ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اگلی آنے والی لائف میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو میرا مطلب ہے, اور ڈاکٹرز کے اوپر میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کیونکہ ہمارا شعبہ ہی ہے, کیونکہ ہمارا پیشنٹ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے, اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ آپ نے بریچ نہیں کرنا. میرے یہ بایورینٹیکل میں نے لانچ کیا, میرے پاس کتنی خواتین آتی ہیں, کیونکہ یہ ایک میں نے لانچ جب کری اور یہ US پروڈکٹ ہے, تو وہ کہتی ہیں ہمیں دے دیں. میں کہتی ہوں دیکھیں ابھی تو یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے نا, آپ کو یہ چاہیے نہیں ہے. میں جب ان کی ہسٹری لیتی ہوں, نہیں آپ دے دیں, میں ان کو نہیں بیچتی اگر ان کو نہیں چاہیے. میں نے پروڈکٹ بیچ کے کیا کر لینا ہے اگر میں اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوں یا پیشنٹ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوں, اس کی بیماری کو میں دور نہیں کر سکی. تو یہ جو ہے نا دعائیں جو ہوتی ہیں وہ زندگی میں بڑے کام آتی ہیں دور تک. تو شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن جو ہوتی ہے نا, چھوٹی تسکین کے لیے لمبی, میں کہتی ہوں ریس کا گھوڑا بنے, لمبی ریس کے گھوڑے دور تک جاتے ہیں. ویری ونڈرفل. ویسے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جو آپ کے پیشنٹ آتے ہوں گے ان کی آدھی جو مسئلے مسائل یا بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہوگی آپ کے ساتھ گفتگو کے بعد. تھینک یو سو مچ. اچھا, اب کیونکہ بات ریلیجن کی طرف چل ہی پڑی وہ آپ کے نام سے, تو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کبھی آپ نے اس کو تحقیق کیا کہ یہ ہارمونز لینا اور اس پروسیس کو سٹاپ کرنا یا پرولونگ کرنا, تو کہ مذہب
اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ نیچر میں ہم جو ہے مداخلت کر رہے ہیں اپنے طور پہ. ہم جب بچہ پیدا نہیں ہوتا اور IVF کراتے ہیں تو نیچر میں جو ہے وہ ہم مداخلت نہیں کر رہے IVF کے ذریعے. IVF جو ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اچھا ویسے آپ اور میں دونوں جو ہیں مجھے اپنے بارے میں تو پورا یقین ہے کہ میں اس کے بارے میں مذہب کو لے کے تو کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ IVF ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن کیونکہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں. اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے آپ کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں لیتے. اب اللہ میاں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس بندے کو کینسر ہو گیا، اس نے تو مرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کینسر کی دوائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو مرنے دیں، پیسفلی مرنے دیں. اب جو اس کی زندگی رہ گئی ہے اس کو مرنے دیں. کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے آپ اس کو بلڈ پریشر کی دوائی کیوں دے رہے ہیں؟ کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ذیابیطس کی دوائی کیوں دے رہے ہیں آپ یہ ساری دوائیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری قرآن جو ہماری خوبصورت کتاب ہے اس میں لکھا ہوا اقرا. ہمیں کہا ہے نالج حاصل کریں، ہمیں کہا ہے سائنس کے پیچھے جائیں، ہمیں کہا ہے جی کہ خالی ایک یونیورس نہیں، بڑی یونیورس ہیں، جہاں تک تم نے اپنے نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے کرو. ہمیں کہیں بھی اس چیز کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے ایجوکیشن نہیں حاصل کرنی. تعلیم ہمارے پہ فرض کر دی گئی ہے اور ہمیں تو کہا ہے پڑھو، دور تک جاؤ. تو یہ کون سی ان نیچرل چیز ہے؟ ان نیچرل چیزیں تو اتنی زیادہ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں. یہ تو ایک دوائی ہے. جس طرح آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، تھائرائڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، جس طرح یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اٹس اے سمپل میڈیسن. جو آپ کے اندر ختم ہوا ہے تھائرائڈ، آپ تھائرائڈ واپس کرتے ہیں. کڈنی فیل ہوتی ہے، آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. آپ کا لیور فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیور کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. آپ کا ہارمون فیل ہو رہے ہیں، آپ ہارمون کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، ہارمون کو ریپلیس کر رہے ہیں، باڈی کے اندر ڈال رہے ہیں. دس از جسٹ اے سمپل میڈیسن. پرابلم از کہ یہاں پہ گیان نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر مفتی پاکستان آتی ہیں اور اس کی اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہیں. آپ نے ابھی بات کی تھی IVF کی، اور یہ جتنا جتنا آپ میچیور ہوں گے، جیسے جیسے آپ زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹرسٹ می، آپ جیسے جیسے لائف میں ایوالو کرتے ہیں آپ کو تب سمجھ آتی ہے کہ آپ کا مذہب وہی بات کر رہا ہے جو سائنس بات کر رہی ہے. دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہمارے مذہب میں نہیں کہتے کہ آپ جلدی شادی کر لیں، جلدی بچے بنا لیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں کہتے کہ اب ہم اس کی کوئی بھی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. آج کل فیمنسٹ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی کیا ایسے ہی شادی کر لیں، پہلے فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں. میں بہت فائنینشلی اسٹیبل بندی ہوں، بڑی ڈگریوں والی بندی ہوں، میں بہت لبریٹڈ، میں بہت انٹرپرنور ہوں. لیکن جیسے جیسے میں نے زندگی میں ایوالو کیا ہے، میرے رستے کھلے ہیں. ایک برین فاگ ہوتی ہے، برین فاگ بھی مینوپاز میں ہوتی ہے جب آپ کو دھندلاہٹ ہوتی ہے سوچنے میں، سمجھنے میں. لیکن میں زندگی کی برین فاگ کہہ رہی ہوں. ایک ہوتے ہیں آپ لاسٹ ہوتے ہیں، ایک وہ برین فاگ جو دھند چھائی ہوتی ہے وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہے. سائنس اور مذہب آپ کو ایک ہی چیز سکھاتا ہے. ونڈرفل. یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں. خوبصورت ایگزامپل دی اور آپ نے کنیکٹ کیا کہ ارلی ایج میرجز کو ہمارا مذہب انکریج کرتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کیوں کرتا ہے، اور یہ کتنی سائنٹیفک ریزن ہے. یہ ساری سائنٹیفک ریزنز ہیں. اب آپ کی 30 ایئر اولڈ، اچھا دیکھو نا، یہ پھر ایک بات، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم شادی جلدی کریں، رشتے اچھے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رشتے اچھے نہیں تو لڑکی کو کسی کے ساتھ باندھ دیا، ڈیورسز ہو گئیں. ہر چیز کو لٹرل نہیں لینا چاہیے. ہاں، ورڈ نہیں پکڑنے چاہیے. اپنی مرضی کا ورڈ پکڑ لیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کامنٹس مارنے شروع کر دیے. کبھی کبھی آپ وہ بڑے بڑے کلپ پہ عجیب عجیب ہیڈنگس ڈال دیتے ہیں، ریٹنگ کے لیے لوگ کرتے ہیں، اور بات کوئی اور کی ہوتی ہے. میں نے یہ بات کب کی تھی میں خود ہی سوچ رہی ہوتی ہوں. یہ بڑا ڈس آنیسٹی کا ایک ایٹماسفیئر ہے. ہماری ٹرم میں اس کو کلک بیٹ بولتے ہیں. کلک بیٹ. ہاں جی، وہ ویوز لینے کے لیے. اچھا، اب ایک اور چیز بڑی اہم ہے، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب اگر یہ جاننے کے بعد اس پروسیس میں آنا چاہ رہے ہیں تو پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، میں وہ یہ میڈیکیشن لینا شروع کر دوں. سنتھیٹک ہارمونس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر بہت عرصے کے لیے لیں. جو ٹیبلٹ لیتے ہیں، جو پاکستان میں پرامیلیٹ، پروگینووا، فیمسٹون اتنے چلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے اگر بہت لمبے عرصے کے لیے لیں، اور اس کے بعد کلاٹس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو بائیورنٹیکل نیچرل ہارمون ہوتے ہیں، جو اووری بنا رہی ہوتی ہے جب لڑکی جوان ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ یوتھفل، سب سے زیادہ جوان، سب سے زیادہ فرٹیلیٹی، سب سے زیادہ حشاش بشاش صحت مند 20 سال کی 30 سال کی لڑکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں. تو اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سائیڈ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ، کمپلیکیشن نہیں کہہ سکتے. یہ بریسٹ کینسر نہیں کرے گا، آپ کی ہڈیوں کو بچائے گا. یہ میں فائدے پہلے بتا رہی ہوں. آسٹوپینیا، آسٹوپروسس سے بچائے گا، آپ کے میموری لاس سے بچائے گا، الزائمر ڈیزیز سے بچائے گا، آپ کے ہارٹ
ہارٹ اٹیک ہونے سے بچائے گا. اس کے ساتھ جو ہیڈ ٹو ٹو آپ کی صحت ہے, اسکن, ہیئر, سب کچھ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے, رومیٹائڈ آرتھرائٹس, یہ ساری چیزوں سے بچائے گا. لیکن اب اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو یہ بڑھاپے کی ساری ڈیزیزز ہوں گی اور آپ محتاج ہو جائیں گے. آپ کا لائف اسپین, جتنی دیر آپ زندہ رہیں گے ضروری نہیں ہے, آپ ویل چیئر پہ بھی جا سکتے ہیں, فریکچر بھی ہو سکتا ہے اور میموری لاس بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. اب اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو ڈاکٹر جب دیتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ شروع میں آپ نے ایسٹروجن کبھی اکیلے نہیں لینا, ہمیشہ پروجسٹرون لینا ہے تاکہ وہ بچے دانی کی لائننگ کو بچائے کینسر سے. اس کے دینے کے طریقے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو ایک BHRT اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. جس طرح میں نے لاہور میں ایک کلینک سٹارٹ کی ہے DSM, جو میری امبریلا کے نیچے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, وہ میں ان کے لیے رسپانسبل ہوتی ہوں. دیٹس مائی بیبی. میں کسی اور کی تو رسپانسبلٹی نہیں لیتی نا. یہ میری کلینک ہے, گلبرگ میں ہے, میرے پاس آ سکتی ہیں خواتین. وہاں پہ جب میں یہ ٹریٹمنٹ دیتی ہوں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ شروع میں کوئی اسپاٹنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ پروجسٹرون ایک BHRT ہوتا ہے جو ہم بائی ماؤتھ دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو تھوڑے سے چکر آ سکتے ہیں, ان کی نیند تھوڑی سی زیادہ گروگی ہو سکتی ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹی ڈیزینس. جسم کو جب ہم ہارمونز واپس کرتے ہیں تو ان کو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. اسپاٹنگ ہو سکتی ہے, تھوڑی پیریڈ پہلے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی باتیں جو آپ پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ 5-6 مہینے لگیں گے, پھر جسم سیٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے نقصان کوئی نہیں ہے, ہر طرح سے اس کا فائدہ ہے اگر آپ صحیح عورت کو دیں جو صحیح کینڈیڈیٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کینسر والی بندی کو یہ دے دیں. اس سے پہلے آپ میڈیکل ٹیسٹ پرفارم کراتے ہیں اس پہلے سب سے پہلے ہسٹری لیتے ہیں, اور پیری مینوپاز میں کوئی زیادہ ٹیسٹنگ نہیں چاہیے ہوتی, لیکن میں ٹیسٹ ضرور کرا لیتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو سرٹن ڈوز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. میکسیمم بینیفٹ آپ کو تب آتے ہیں جب آپ کا ڈوز میکسیمم ہو, تھوڑی ڈوز نہ ہو. یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا, ہارمون بڑا تھوڑی ڈوز میں دو. سنتھیٹک ہارمونس, پلیز سنتھیٹک ہارمونس کو کنفیوز نہ کریں نیچرل ہارمون سے. تو اس کی وجہ سے ہم بلڈ ورک بھی کرا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ کتنے لیول میں اب ایسٹروجن کا کیا لیول ہوگا, 100 ہوگا یا 200 ہوگا. جب اس کے سمٹم علامات بھی بہتر ہوں گی اور اس کو 20-30 سال میں جو بیماریاں آنے والی ہیں انفلیمیشن کی وجہ سے, بڑھاپے کی بیماریاں, وہ بھی نہیں آئیں گی. تو بلڈ ورک بھی کروا لیتی ہوں میں, بہت زیادہ نہیں کراتی کیونکہ مہنگا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے سمٹمس کو بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, مہنگا کا جب آپ نے ورڈ یوز کیا تو یہ اوور آل جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ایکسپینسو کنسیڈر ہوتا ہے یا دیکھیں افورڈیبل ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی ایم دا اونلی BHRT اسپیشلسٹ ان پاکستان. اب میں کوشش کر رہی ہوں ڈاکٹرز اس کو سیکھیں, ٹرین کرتی ہوں, ٹیچ کرتی ہوں, سکھاتی ہوں. ایک جرنی ہے, یہ میری اپنی کالنگ ہے. آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. میں اپنا دل رات, اپنا سول, انرجی, سارا ٹائم اس کو دے رہی ہوں. میری فل ٹائم پریکٹس ہے امریکہ میں, تو وہاں سے اب یہ پروڈکٹ لانا, اس طرح کرنا, دینا, آن لائن سب کچھ تو USA کا بنا ہوا ہے. لیکن میرا اگلا جرنی اپنے ساتھ, اور میں یہ لوگوں کے ساتھ نہیں, میں نے ان کے ساتھ ویسے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن میری یہ اپنی ذات کے ساتھ وعدہ ہے, میں نے اس کو کاسٹ افیکٹو کرنا ہے انشاءاللہ. اس پروسیس ہے, وہ ایک پروسیس ہے. اب آپ ویسے یہ لے تو آئی ہیں یہاں پہ ٹیکنالوجی اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہی ہیں, تو آپ تو واپس چلی جاتی ہیں. میں ہر 8 ہفتے بعد آتی ہوں. ہر 8 ہفتے کے بعد آتی ہیں, لیکن اس 8 ہفتے کے درمیان پھر کچھ ہمارا ڈاکٹر ہیں جن کو میں نے ٹرین کیا ہے جو لاہور میں ہے. اب میرا اگلا یہ ہے کہ ہر سٹی میں ایسا ڈاکٹر ہو, یا جو ڈاکٹر پیشنیٹلی سیکھنا چاہتے ہیں, پیشنیٹلی سیکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے کیا تھا, ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ آپ لاہور گلبرگ میں آ کے مل سکتے ہیں, تو آن لائن بھی ہوتا ہے میرا, بھی آن لائن بھی ہوتا ہے, سب کچھ آن لائن ہے آج کل, تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ایک میں نے کیا تھا سیشن, اور میں ابھی کچھ میڈیکل کالجز LMDC کی میں ہوں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ افیئرس کی جو ہیڈ, تو اس میں ڈاکٹر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں سکھاتی ہوں سارا کچھ. لیکن میرا ایک یہ ہے کہ میں نے کچھ اور ڈاکٹرس کو ٹرین ٹیچ کیا تھا, لیکن انہوں نے جاتے ہی اپنی پرائز ڈبل کر دی. تو مجھے بڑے کمپلین آئے لوگوں کے کہ 5 گھنٹے میں کوئی اسپیشلسٹ کیسے بن سکتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹرس کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے, آپ ان کو اسپیشلسٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کو ایک پرووائڈر کہہ سکتے ہیں جو کہ ابھی سیکھ رہا ہے, ان دا پروسیس ہے. تو اگر ان کو کوئی پرابلم ہوگا تو میرے سے آ کے مزید ٹریننگ لے سکتے ہیں, مزید سیکھ سکتے ہیں. باقی تو آپ وار جو ہوتی ہے وہ میدان میں لڑی جاتی ہے, گھر بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں لڑی جا سکتی. تو ان کو بیسک نالج ہے, باقی میں سکھانے کے لیے ریڈی ہوں. تو جو میرے اپنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو تو میں کمپلیٹلی سپروائز بھی کرتی ہوں, میں ان کو ٹرین بھی کرتی ہوں, ٹیچ بھی کرتی ہوں. وہ میرے امبریلا کے اندر ہیں, تو ہم ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں. کسی کو کوئی چیز نہیں آئی, کوئی کینسر کا پیشنٹ آ گیا, کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہے, یہاں پہ تو ابھی نیچرل نارمل بندی جس کو کوئی اتنی بیماری نہیں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی مشکل ہے. کینسر والے کا تو وہ کہتے ہیں آپ بچ گئے, یہی بڑا شکر کرو کہ کینسر سے بچ گئے, اور ٹریٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے.
تو ایک ڈیفیکلٹ بات اچھا یہ ڈیوریشن کتنا ہے؟ ایک بندے نے اسٹارٹ کیا اس کو اور پھر یہ کتنے ٹائم میں کمپلیٹ؟ مینوپاز ایک دفعہ ایک عورت کو ہو گیا تو اس کا ڈیوریشن کیا؟ آپ کو ایک دفعہ مینوپاز ہو گیا، آپ کے ہارمونز واپس نہیں آئیں گے. آپ کے ہارمونز جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ہارمونز آر نیورو پروٹیکٹیو. آپ کی ڈیجنریٹیو ڈیزیزز، الزائمر ڈیزیز جو برین میں ہو رہا ہے اس سے بچاتا ہے. آپ کا کارڈیو پروٹیکٹیو ہے، ہارٹ کو ہارٹ ڈیزیز سے بچا رہا ہے. آپ کی گٹ کو بچا رہا ہے، ہیلتھ دے رہا ہے آپ کی گٹ کو، وہاں پہ مائکروبز رہتے ہیں. آپ کی جو سیکشول ہیلتھ ہے اس کو امپروو کر رہا ہے. آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کو امپروو کر رہا ہے. جس دن آپ اس کو چھوڑیں گے اس کا بینیفٹ ختم ہو جائے گا. آپ کی اووریز نہیں بنا رہی کچھ، آپ کو باہر سے چاہیے، تو باہر والے ہارمون پھر آپ کو ساری عمر لینے پڑیں گے، انلیس اینڈ انٹل آپ کو خدا نہ خاصہ کوئی نئی بیماری ہو گئی. ڈاکٹر ایویلویٹ کرے گا کہ بھائی اب تم اس کو نہیں لے سکتے کیونکہ کسی کو فالج ہو گیا یا اس کو جینیٹک کوئی بیماری ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی، کچھ بدل گیا اس کی ہسٹری میں. ادروائز ونس یو آر آن اٹ، اگر آپ اس کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو مینوپاز زندگی بھر کا ہے تو زندگی بھر لیں. میرے پاس پیشنٹ امریکہ میں 70 ایئرس کے ہیں جو اس پہ ہیں، دے آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اچھا یہ پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی ایف ڈی اے اپرووڈ ہے اور ساری چیزیں اس میں، یہ امریکہ میں ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. دس از ایبسلیوٹلی ایف ڈی اے اپرووڈ. بڑے ڈاکٹرز کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور پتہ کچھ نہیں ہے یہاں بیٹھ کے، مطلب ایف ڈی اے اپروو، ایف ڈی اے کا مطلب بھی پتہ ہے کہ بھئی وہاں کس پروسیس سے گزرتا ہے. وہاں پہ ایکوک کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، نیمس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. یو کے میں جو ہے برٹش مینوپاز کی سوسائٹی کی گائیڈ لائنز ہیں. اور اب جتنی نئی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جتنی بھی فارماسیوٹیکل یہ جو ہم دیتے ہیں جس کو ہم بایورنٹیکل کہتے ہیں، بایورنٹیکل ویسے ایک تھوڑی سی مارکیٹنگ ٹرمنالوجی ہے جس کو میں نے پہلے ہی کلیئر کیا، بی ایچ آر ٹی، ایچ آر ٹی سیم تھنگ، سنتھیٹک از ڈفرینٹ. یہ ساری ایف ڈی اے اپرووڈ ہے. اور ابھی تو ایف ڈی اے نے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ، یو ایس اے کا بڑا کمشنر ایف ڈی اے کا بول رہا ہے جی کہ اس سے یہ ڈیزیزز بچ جائیں گی، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کتنا وقت لگ جائے گا اس کو پورے پاکستان میں پھیلانے میں، جب تقریباً ایک بڑی تعداد خواتین کی اویئر ہو جائے گی؟ آپ جیسے پڑھے لکھے اچھے پوڈ کاسٹر میرا ساتھ دیں گے اور اویئرنیس میں ساتھ دیں گے تو ایک صدقہ جاری ہے آپ کا بھی. آپ لوگ اتنا ایکٹرز کو بلاتے ہیں، سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں اور سب کو کرتے ہیں، ایک انٹلیکچوئل، ایک پروفیسرز کو، ٹیچرز کو، اور ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم میرے جیسے بندے کو پرووائڈ کرنا تاکہ میں اپنی ایجوکیشن، وزڈم، اپنی ڈگریز کو یوز کر سکوں ٹو اسپریڈ اویئرنیس، تو بہت جلدی پھیل جائے گا. آپ جیسے لوگوں کا ساتھ مجھے چاہیے. پیشنٹ آج کل میری اس کو نالج بڑی ہے، وہ آج کل ڈاکٹر سے جا کے کویسچن کرتا ہے، ڈاکٹر میرے سے بہت تنگ پڑا ہوا ہے آج کل. اچھا اب جتنے لوگوں نے ہمیں سنا، جو اس گفتگو میں انٹرسٹ لے کے ابھی تک ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں. اب وہ کیا طریقہ کار ہے، آپ سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ پاکستان میں کب تک ہیں یہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. میں بہت لمیٹڈ لوگ دیکھتی ہوں کیونکہ میں میسز تک جو ہے جنرل اویئرنیس دیتی ہوں اباؤٹ ہارمونس، جس کی اویئرنیس ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو میرا سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر شبانہ مفتی کے نام سے ہی میرے، آپ نے بتایا بھی کہ آپ لگا دیں، ہینڈلز لگا دیں گے. سو فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، اور سو انسٹا پہ بھی. میری کلینک ہے ڈی ایس ایم جو گلبرگ میں ہے، وہاں پہ میرے پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، ان پرسن بھی، آن لائن بھی. میں بھی دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھی اگر مجھے ٹائم ملے. لمیٹڈ ہوتی ہے میری بہت ٹائم بھی اور اپوائنٹمنٹس بھی، لیکن جو ڈاکٹرز میرے وہاں پہ ڈی ایس ایم میں ہیں وہ بہت ایکولی میں نے ٹرین کیے ہوئے، ویری گڈ کالیگس انڈر مائی امبریلا ہوتے ہیں. تو مجھے ریچ آؤٹ کریں. ہمارا نمبر واٹس ایپ ہوتا ہے ہر میڈیا کے اوپر. ہمارے ویب سائٹ بھی ہے drshabanamufti.com، تو ویب سائٹ پہ بھی ہمارے نمبر ہوتے ہیں واٹس ایپ کے. وہاں پہ پروڈکٹس بھی ہیں، ان کی پرائسز بھی ہیں، ہر ڈیٹیل ہے. اور میری ٹیم بہت زبردست ہے، وہ آپ کو رائٹ اوے کال کرتی ہے، آنسر کرتی ہے. اینڈ دیر یو گو. ونڈرفل. کوئی میسج ہو آپ کا ان خواتین کے لیے جو کہ مینوپاز کی طرف جا رہی ہیں اور اب اس پروسیس کو سننے کے بعد وہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص طور پہ آپ پیغام دینا؟ خالی مینوپاز، پیری مینوپاز کے لیے نہیں میں میسج دوں گی. میں کہوں گی ہر لڑکی، ہر ٹین ایجر لڑکی جب تھوڑی سیانی ہو جاتی ہے، اپنی زندگی کے روڈ میپ کو نہ بنانا شروع کر دیں.
اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ میری ہارمونل ہیلتھ مجھے کس کس ٹائم پیریڈ میں کیا کرے گی، کیونکہ آل ویمن آر آن بایولوجیکل کلاک. میں نہیں چاہتی لیک آف اویئرنیس، لیک آف نالج کی وجہ سے عورتیں پچھتاوے میں آئیں. آپ کو جب پتہ ہو کہ بھئی میری فرٹیلیٹی کی ایج 24 یا 20s میں ہے، میری 35 کے بعد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تھوڑی کم ہو جائے گی، مجھے 40s کے بعد پیری مینوپاز ہو جائے گا، 50 کے بعد مینوپاز ہو جائے گا، 60 میں مجھے یہ بیماریاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ، کہ کس ٹائم پہ کس ڈیکیڈ میں 10 سال میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر یہ آپ اپنی سائنٹیفکلی اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے تعلیم کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کوئی اچھے رشتے کو نہیں چھوڑنا، یا میں نے تعلیم ساتھ رکھنی ہے اگر میرا بایولوجیکل کلاک جو ہے لیٹ ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا جو ہے نا پہلے نقشہ بنا لیں. کرنا نہ کرنا، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. آپ بڑے زیادہ منصوبے بناتے ہیں، اللہ چاہے تو پورا نہیں ہوتا، لیکن ایجوکیشن ہونا، آپ ویل انفارمڈ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، تو آپ کم از کم منصوبہ کر سکتے ہیں اور اللہ چاہے تو آپ کا ساتھ بھی دے گا. یہ نالج ہونا بڑا ضروری ہے کہ بھئی میرا کون سے ٹائم میں کیا مجھے کرنا چاہیے زندگی میں تاکہ مجھے پچھتاوے نہ ہوں. اب اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ مجھے 40s میں جا کے پیری مینوپاز مجھے ایک BHRT پرووائڈر کو ڈھونڈنا ہے، اپنی ہارمونل ہیلتھ کو صحیح کرنا ہے، PCOS آپ کو ارلی 20s میں ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا فرٹیلیٹی افیکٹ ہو جائے گی. آپ اپنا کبھی کبھی پلاننگ کو لیٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم نے ایگز فریز کرنے ہیں، ہمیں کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا کیونکہ آپ نے لیٹ کیا ہوتا ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ کوئی رائٹ نمبر نہیں ہے، کوئی رائٹ ڈیسیژن نہیں ہے. دا اونلی رائٹ تھنگ ان لائف از دا رائٹ نالج، کہ آپ رائٹ نالج حاصل کریں، صحیح انفارمیشن، صحیح نالج ہوگا تو پاور ہے آپ کے پاس. اس پاور کو یوز کرتے ہوئے زندگی کے ڈیسیژن صحیح لیں. یہی ویمن امپاورمنٹ ہے. ونڈرفل جی. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں چلے جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر شبانہ مفتی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے لنکس بھی مل جائیں گے اور رابطہ کرنے کے لیے ویب سائٹ اور کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے بلا شبہ بہت سارے لوگوں کو نفع ہوا ہوگا. ہمارے کومنٹ سیکشن میں کچھ سوالات آئیں گے، وہ سوالات ہم آپ تک پہنچا دیں گے، اور پھر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم وہ سوال ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ کے آپ تک پہنچا دیں گے، یا کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کی ٹیم سے کوئی ان کو رپلائی کر سکے تو آپ کر دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.